امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں باپ اور بیٹا آ گئے. باپ اور بیٹا شکلیں ملتی ہیں حضرت، تھوڑی زیادہ درمیانی ملتی ہیں سب کی حضرت، لیکن وہاں بلا کی مشابہت تھی، بلا کی مشابہت. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں، لیکن جتنی تم دونوں کی شکل ملتی ہے میں نے کبھی کوئی باپ اور بیٹا نہیں دیکھے ایسے. وہ بندہ عرض کردہ حضور اگر آپ اس بچے کا واقعہ سنیں گے نا جو گزری ہے اس کے ساتھ، تو امیر المومنین آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سنا. عرض کردہ حضور میں ایک تاجر ہوں، ماشاءاللہ بڑے یہاں تاجر احباب بیٹھے ہیں، اب تو تجارت بڑی آسان ہو گئی. مال بناؤ، ڈبوں میں ڈالو، نمبرنگ کرو، کارگو والے نو ویل دے کے ویلے ہو کے رام نال سو جو. لیکن پہلے کیا تھا، پہلے خود ہی سفر کرنا پڑتا تھا، کہیں کہیں ماہ کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور پھر اپنا مال تجارت لے کر، جیسے ہم نبی علیہ السلام نے بھی سفر کیا شام کی طرف تجارت کا مال لے کر اپنے بچپن میں، پھر جوانی میں بھی نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر پھر شام گئے. تو اب بڑا آسان ہو گیا نا. عرض کردہ حضرت یہ جب بچہ جب دنیا میں آنے والا تھا نا، دنیا میں نہیں آیا تھا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، تو تجارت کا مال تھا، سیزن تھا، مجبوراً مجھے نکلنا پڑ گیا. میری پہلی اولاد تھی، گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا، میں میری بیوی. جب میں گھر سے نکلا نا تو میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی. عورت ذات تھی، تنہا تھی، حاملہ تھی، گھبرائی ہوئی تھی. عرض کرتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تجارت کے لیے، حاملہ ہوں، گھر میں اکیلی ہوں، تو کیا بنے گا آپ کی اس اولاد کو جو میرے پیٹ میں ہے. تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر نا اپنی بیوی کو یہ جملے بولے. میں نے کہا تو نہ گھبرا، میں دنیا میں آنے والی اپنی اس اولاد کو حوالے کر کے جا رہا ہوں اللہ کے. کس کے حوالے؟ میں نے بھائی ووٹ تو نہیں مانگا آپ سے، شاید ووٹ مانگا ہوتا ہو تو آواز اس سے بلند ہوتی. کس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں؟ آئے آئے اللہ، آئے اللہ. عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا. 6-7 ماہ بعد واپسی ہوئی. اب ظاہر ہے مجھے پکا تھا ولادت ہو گئی ہوگی، یا بیٹا ہوا ہوگا یا بیٹی ہوئی ہوگی. اب اندر ایک علیحدہ ہی کیفیت ہے، بیٹا ہوگا یہ نام رکھوں گا، بیٹی ہوگی یہ نام رکھوں گا، اس طرح اٹھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا. گھر آ گیا. عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کو باہر سے تالا لگا ہے. میں بڑا گھبرایا، وہ میری بیوی کدھر گئی. میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا. میں نے پوچھا میری بیوی کدھر ہے؟ تو وہ کہتا ہے بھائی جب ولادت کا وقت آیا نا تو تمہاری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی. اور یاد رکھو حضرت ایتھے جنہیں ماواں لے بیٹھے جو جنہ کل ماواں ہیں اپنی ماواں دی بڑی قدر کریا کرو حضرت. ساڑیاں ماواں نے سانو جمل لیا درد برداشت کیتی ہے حضرت. یہ دیکھیں نا میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میں پیناڈول کھا لوں گا آرام آ جائے گا. میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، میں اس کی کوئی میڈیسن لے لوں گا آرام آ جائے گا. لیکن حضرت یہ وہ درد ہے، ہوگی تو بچے کی ولادت ہوگی، وہ اس کی کوئی دوائی نہیں کھا سکتی حضرت. اور لکھا ہے کتابوں میں دنیا کی سب سے سخت ترین جو درد ہے وہ درد ذہ ہے حضرت، جو ماں بچے کو جنتے وقت برداشت کرتی ہے حضرت. ہم سب کی ماں نے برداشت کی ہے حضرت، اور ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. بزرگوں نے کہا ہے تو جو مرضی کر لے ماں کے لیے، تو جو مرضی کر لے، تجھے پیدا کرتے ہوئے جو ماں نے پہلی چیخ ماری تھی نا درد کی وجہ سے، تو اس کا بھی بدلہ اس کو نہیں دے سکتا. اس لیے قدر کرنا اپنی ماؤں کی، قدر. یہ ہمارے بالکل ساتھ ہی نا یہ وہ کلب بنا ہے ویٹ لفٹنگ، منڈے جناب نکل دینے اڈے اڈے ڈنڈ. لیکن دکھ کی بات یہ ہے نا منوسا نے ڈنڈ بنا کے سب تو پہلے ماں ہی ڈرانی ہے. ہاں حضرت، اور بارہا مرتبہ کہا ہے، آج پھر کہوں گا، بدبخت ہے بدبخت ہے بدبخت ہے وہ جس سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں حضرت. نہیں حضرت،
آج بھی اپنے ماں باپ کے سامنے اسی طرح رویہ رکھو، ان کو اتنی دلیری دو کہ جس طرح بچپن میں ابے کو چنڈ مارتے ہوئے ڈر نہیں نہ لگتا تھا، اس کو تھا یہ چھوٹا ہے، اس نے آگے سے کیا کرنا ہے، تو جواب ہی ہو جائے، اس کو اتنی دلیری ہو میں آج بھی اس کو تھپڑ ماروں گا، یہ آگے سے نہیں بولے گا۔ لیکن حضرت آج آپ جس مرضی ابے کو کھڑا کر کے پوچھ لیں، وہ آپ کو ایک ہی جواب دے، نہیں پتر مونڈیاں دے برابر ہو جائے نا پھر انہوں ککھ نہیں کہی دا، پتر مونڈیاں دی گل کوئی نہیں۔ آج ماں باپ ڈرتے ہیں اپنے بچوں سے، آج ڈرتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں سے۔ لیکن یہاں بڑے ایسے احباب بیٹھے ہیں پرانے، ان سے پوچھ لو، جوانی میں بھی ابو جی کو وہی دلیری ہوا کرتی تھی، لیکن بدبخت ہے بدبخت ہے بدبخت ہے وہ جس سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں۔ قدر کرو اپنے ماں باپ کی، حضرت قدر کرو اپنے ماں باپ کی۔ وہ عرض کرتا ہے، وہ دروازے پہ دستک دی، ہمسائے نے کہا بھائی وہ درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی، انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا ہے۔ ایک شخص میرے ساتھ گیا، جا کر قبر کی نشاندہی کی، دعا کی، قرآن خوانی کی، اصالہ ثواب کیا، واپس آ گیا۔ زور پڑی، عصر پڑی، مغرب پڑی، عشاء پڑی، عرض کرتا امیر المومنین دل بڑا بے چین، جب رات پڑی نا تو ایسے لگے جیسے کو مجھے قبرستان کی جانب کھینچ رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں قبرستان چلا گیا، اپنی بیوی کی قبر پر گیا۔ جب بیوی کی قبر پر گیا تو جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میری بیوی بڑی نیک تھی، صالحہ خاتون تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، صوم و صلات کی بڑی پابند تھی، یہ اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں قبر کھود کے دیکھوں گا کہ قبر میں ہے کیا۔ اصل میں وہ نہیں کر رہا تھا، قدرت کروا رہی تھی اس سے۔ عرض کرتا امیر المومنین میں نے قبر کی مٹی ہٹائی، جب قبر کی مٹی ہٹا لی نیچے سے پھٹے نکلے، ایک ایک کر کے پھٹا اٹھایا، قبر میں اتر گیا۔ جب قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور ساتھ یہ بچہ کھیل رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، وہ بھائی یہ کیا راز ہے، یہ مردہ پڑی ہے، ساتھ بچہ کھیل رہا ہے، یہ کون بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے، اور یہ قبر میں تنہا کس طرح زندہ ہے، یہ کیا رنگ ہے؟ عرض کرتا امیر المومنین میں نے وہ بچے کو سینے سے لگا لیا۔ جب سینے سے لگایا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، وہ بندیا، وہ جاتے ہوئے تو کہہ کر گیا تھا کہ دنیا میں آنے والی اپنی اس اولاد کو میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ وہ ہمارے حوالے کر کے جا رہا ہے، زندہ دے رہے ہیں، بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی۔